نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ طرح معزز سامعین آج دے درس تصوف دے انصاف دا پلائی کرن دا بے حیائی برے کماں تو ظلم تو رکن دا ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ نحل دی 90ویں آیا پاک یہ آیت نمبر 90 ہے اندھے بھی سورہ رب نے ذکر فرمایا کہ یہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ انصاف کرن دا اور بھلائی کرن دا اور رشتہ داراں نوں دین دا حکم کردا ہے اور بے حیائی اور بریاں گلاں تو اور ظلم کرن تو منع کردا ہے تے تانوں سمجھاوندا ہے تاکہ تسی سمجھو اس آیت پاک سنے رب نے تمام انساناں نوں یہ تعلیم دتی ہے کہ ہمیشہ انصاف کرو نا انصافی تو بچو کیونکہ یہ نا افراد خاندان معاشرے تباہ برباد ہو جاندے نا انصافی نا تو اللہ رب العزت نے آکھیا ہمیشہ بھلائی دا حکم کرو کہ یعنی اللہ رسول دے دسے پروگرامات تے عمل کرو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو اور رشتہ داراں نوں غریب رشتہ داراں دی مدد بھی کرو بے حیائی دے اور بریاں کماں تو اور ظلم کرن تو باز رہو کیونکہ یہ چیزیں اللہ رب العزت نو ناپسند ہے اور یہ چیزیں انسان نو اللہ تو دور کر دیا اللہ رب العزت نے سانو اپنے عرفان واسطے اپنے عشق واسطے اپنے دیدار واسطے اپنے قرب واسطے اپنی مائیت واسطے اپنے صحبت واسطے پیدا کیتا ایمان لیاؤن واسطے پیدا کیتا اپنی بارگاہ تک رسائی واسطے پیدا کیتا جیسا کہ قرآن پاک سارا پروگرام سوڑے رب نے دسیا اور اپنے اعتدار کرنا طریقہ بھی دسیا قرآن پاک جے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ اس کے مولا دی نعمت حاصل کرو اور پھر پیشوا دے ذریعے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرو جیسا کہ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں تو اے سیرے مکان لا مکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے قرآن پاک رب نے دسیا میں تھوڑے دلاں چ میں تھوڑی شاہ رگ تمہیں نیڑے ہاں میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں میرا دیدار نہیں کر دے اللہ رب العزت نے ساڑی ہدایت واسطے قرآن و سنت نو بھیجیا اپنے آخری نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا تاکہ اسی قرآن و سنت کے مطابق عمل کر گئے جماعی اہل سنت دے نال رہ کے پھر پیشوا دی کولوں ذکر دی نعمت حاصل کر کے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوا کے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوا کے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت دا نوری کنیکشن پیر و پیشوا کو حاصل کرنا انہوں نے زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات کر کے
قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، دوام قلبی ذکر حضور دے ذریعے نفس ہمارا نو مطمئنہ بنا کے قلب نو پاک کر کے، جنہیں کلندر لاہور اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے ولو کے فرائض۔ اپنے پیرو پیشوا دی زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے روح قوت پرواز پیدا کریے، تاکہ روح جسم جو نکل کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، اور دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ دی مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اتنے نعمت ملے گی تو آخر کھلیاں اکھاں نہ سر دیاں اکھاں نہ دیدار الہی ہوئے گا۔ خود سنے رب نے قرآن دسیا دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہے، تو قرآن پاک سنے رب نے بار بار ذکر کیتا، نماز کا ذکر کیتا کہ واقعی الصلاۃ واقعی الصلاۃ، نماز نو قائم کرو۔ پڑھن دا نہیں آکھیا، قائم کرن دا ذکر آکھیا کہ نماز دے وچ انسان نو جو نعمت ملدی ہے تاکہ قلباً انسان ذات مولا چ ڈبا رہے، جنہیں نماز عشق نیت لوے، جڑی روزے الست نیتی ہے ترقی دے۔ نماز جڑی ہے جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے۔ نماز جڑی ہے انسان نو دیدار الہی کراؤندی ہے۔ حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ظاہری نماز نہیں پڑھتے وہ باطنی نماز قبول نہیں، تو جڑے باطنی نماز نہیں پڑھتے ظاہری نماز قبول نہیں۔ تو ظاہری نماز ہے جڑی 5 وقت انسان پڑھتا، بس ساری عمر ظاہری نماز چ الجھے رہندے ہیں۔ اس واسطے نفس پرستی بھی کرتے رہتے، خواہشات عمل بھی کرتے رہتے ہیں، چور دھوکے دگے فراڈ بھی لگے رہتے ہیں، کیونکہ نماز تو انسان کو برے کموں اور بے حیائی تو روک دی ہے۔ جب تک باطنی نماز نہیں پڑھتا انسان ظاہری نماز قبول نہیں ہے۔ تو باطنی نماز یہ ہے کہ انسان قلباً ذات مولا ڈبا رہے اور ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے گزارے، جیسا کہ حضور سلطان پر فرما دے جو دم کافر سو دم کافر سانو مرشد یہ پڑھایا ہو۔ قرآن پاک جیسے واسطے رب نے ذکر کثیرہ تعلیم دیتی ہے کہ جو تسی نماز پڑھو تو اللہ ذکر کرو۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تائیں فرما دے ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاونا، تے دل جانی دے عشق کولو اپنی جان رلاونا، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالو، راجے وے سما محمد چھٹی ہیر جنجالو۔ کیونکہ نماز بھی ذکر ہے، اس واسطے سنے رب نے نماز نو قائم کرنے کا حکم دیتا اور بار بار دعوت دیتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز طرف، حی علی الفلاح، تہاڈی جڑی فلاح آ تے فلاح دا کمال دیدے مولا آ۔ جگہ جگہ قرآن پاک جیسے واسطے لکا اللہ دا ذکر کیتا، اپنے دیدار دا ذکر کیتا، لیکن منافق کا کافر انہاں گلاں نوں چھپاؤندے رہے، چونکہ انہوں نے نعمت حاصل نہیں نہ انہوں نے وڈیریاں نوں حاصل ہے۔ جنہیں بھی کافر ہے، منافق ہے، گمراہ فرقے والے جہنمی لوگ نے وہ نعمت تو محروم ہے، اس واسطے انہوں کا نام و نشان نہیں تھے۔ جنہیں نماز نیتی ہے صحیح قائم کیتی ہے انہوں کی قبر آباد ہے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تائیں فرماندے نام فقیر تینہ دا بہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک، حضرت بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ عبدالولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، جا کے دیکھ لو قبر آباد ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کے پروگرام تے عمل کیتا، روز الست دا وعدہ وفا کیتا، روز الست اللہ دے پیارے حبیب تے ایمان لے آنے دا عہد کیتا اور پورا کیتا۔ ہمیشہ یہ لوگ انصاف کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، دکھی انسانیت دا بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت بھلا کرتے ہیں، رشتہ داروں دا بھلا کرتے ہیں، بے حیائی برے کم اور ظلم دے پاسے نہیں جاندے، اور اللہ دی مخلوق نو اللہ ہی دعوت دیندے ہیں۔ ہمیشہ انصاف کرتے ہیں۔ اس واسطے سونے رب نے
یہ تعلیم دیتی کہ اگر تسی کامیابی چاہتے ہو، اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو گزرا وقت آنا کوئی نہیں، آن وڑدا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی جب تمہیں میسر دی قدر کرو، اینو اللہ رسول دے حکم دے مطابق عمل کرو۔ اسلامی علم تصوف دی روئی دید مولا، عشق مولا، عرفان الہی، حقیقی عرفان، حقیقی پہچان، حقیقی معرفت حاصل ہو دے جدو انسان دل دیا آنکھاں دل دے آئینے دید مولا کرے گا۔ ظاہری علم نہ علمی استدلالی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی عرفان ادو ہی حاصل ہوتا جدو انسان دید مولا کرتا، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، حق الیقین، فنا فی الذکر، فنا فی اللہ، بقا باللہ، سلطان الاذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوتا۔ انسان نے چاہیے کدے نفس امارہ دی خواہش تے عمل نہ کرے، اللہ سنے منع کیتا اپنے نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو، تو اللہ دی رات روک دو۔ انسان نے چاہیے اللہ دی تلوار نہ، عشق الہی دی تلوار نہ، ایمان دی تلوار نہ اپنی ہر خواہش کو ذبح کر دے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جا، ارادہ الہی بن جا، فعل الہی بن جا، تقدیر مولا بن جا۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزارے، مردہ بن کے پیر پیشوا دے گے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گے، اللہ سن دے گے حاضر رہے، قلباً ذات مولا ڈبا رہے، اپنے دوجیاں دے معاملات نو اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے، سب تو الگ ہو گئے، خوب ریاض تو مجاہدہ محنت کرے، تاکہ انسان راہ مولا دا مسافر بن کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے۔ جیڑا بھی اللہ طرف جاندہ خلوص دل نہ، کشتیاں پھوک کے ناقابل واپسی ردے نہ، جب اللہ رب العزت دا صدق سچائی دیکھ دا تو سونے رب پھر انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دیندہ۔ خود سونے رب دا قرآن جواب ہے، جڑے ساڑی راہ چ ریاضت مجاہدہ محنت کر دے، اسی انہوں اپنا رستہ خود ضرور دکھانے، جڑا میری بارگاہ تک رسائی چاہتا میں انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دینا ہے، کیونکہ انسان دی آخری منزل اللہ دی ذات خود سنے رب نے قرآن جو دسیا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور یہی سیدھا رستہ ہے پھر اللہ تک جاندہ ہے، جڑا ہر نماز دی ہر رکعت اسی منگنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سونے ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سے سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا، کیونکہ اللہ سونے دا پیدا ہی انسانوں اپنے دیدار واسطے کیتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت ہر حکم تے عمل کردا، ہمیشہ انصاف کردا، انصاف دے رستے تے چلدا، انصاف دی دعوت نو فروغ دیندا، بھلائی دے کم کردا، بلا امتیاز رکھو نسل مذہب و ملت دکھ انسانی دا بھلا کردا، جیسا کہ قدر لاہور اقبال نے فرمایا، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں۔ یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ سونا سب دے دلاں وچ وسدا ہے، خود سنے رب نے قرآن دسیا میں تھوڑے شاہ رگ تو نیڑے میں تھوڑے نفساں چ، اس واسطے کدے کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی نہ ظلم نہ کرو، کسی نہ زیادتی نہ کرو، اور یہ سب تو بہت بڑی عبادت ہے، کسی کے دل نو خوش کر دینا، کسی کا بھلا کر دینا، کسی دکھی دی مدد کر دینا، کسی بیمار نو دوا لے دینا، کسی طالب علم نو کتاباں لے دینا، یہ جائز ضرورتیں پوریاں کر دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو سونے رب نے اسی واسطے فرمایا ہمیشہ انصاف کرو، بھلائی دے کم کرو، رشتہ داراں نو، غریباں نو، انہوں دی مدد کرو ہر طرح دی، جتنے بھی حسب توفیق ہو سکتی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، جیڑا شخص جیڑی نعمت نو جنہ ونڈدا، جنی آسانیاں پیدا کردا، وہ اونی برکت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو انہیں چاہیے اللہ راج خرچ کرنا شروع کر دے، جنہ خرچ کرے گا انہیں 10 گنا ہو گئے دنیا میں ملے گا، 70 آخر جمع ہوئے گا، دن بدن امیر ہونا شروع ہو جائے گا، علم ونڈے گا علم ودے گا، ہنر ونڈے گا ہنر ودے گا، اعلیٰ حاضر قیاس کھل کے خدا واسطے آسانیاں پیدا کرے گا، وہ آسانیاں پیدا ہو جان گیا۔
یعنی جو بھی اللہ راج خرچ کرے گا وہ کئی گنا بدلنا شروع ہو جائے گا. کہ انسان کو چاہیے بے حیائی برے کموں تو بچے، ظلم تو بچے، کدے کسی نہ زیادتی نہ کرے. اگر کوئی زیادتی کردا دعا دے اللہ تعالیٰ بھلا کرے، کدے بدلا نہ دے، اپنے اندروں غصے نفرت انتقام نو کڑ دے، سراپا ہی خیر بن جا. سچا صوفی درویش جڑا وہ بے ضرر ہوندا، نفع بخش ہوندا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہوندا. اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے ہمیشہ انصاف کریے، بھائی دے کام کریے، دکھی انسانیت دا بھلا کریے، بے حیائی برے کماں تو ظلم تو باز آ جائیے. کیونکہ اللہ پاک ہر ویلے دیکھ رہے نا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ویلے دیکھ رہے نا، بڑی محبت بڑی نگاہ نا، کہ تاکہ انسان ایمان لے آن، سچے توبہ نصوح کرنا، راہ مولا دے مسافر بن کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے آستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم دے سہارا انسانا. صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں. ساڑا دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائیں، دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائیں. اپنے دائمی انتظار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائیں. ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں. اللہ بس باقی حوث و ما علینا الا البلاغ والمبین.